कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। डिफेंस के रिहायशी 26 साल शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। नीपा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करा दिया गया है। डिफेंस के रिहायशी 26 साल शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। मुतासरा मरीज को नीपा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करा दिया गया। मरीज को 2 रोज़ कबल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इंतजामिया के मुताबिक PCR टेस्ट में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। नीपा अस्पताल में एम पॉक्स के 9 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में मजमूई तौर पर मंकी पॉक्स के 11 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आया है। डिफेंस के रिहायशी 26 साल शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है, जिसे नीपा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करवा दिया गया है। इलाज जारी है। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। मजमूई तौर पर अब तक 11 केसेस शहर भर से सामने आ चुके हैं। इब्राहिम रिंद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया है और डिफेंस के रिहायशी 26 साल शख्स में ये तस्दीक हुई है। मुतासरा मरीज को नीपा इन्फेक्शन अस्पताल के आइसोलेशन में दाखिल करा दिया है और मरीज को 2 रोज कब जो है वो अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां पर आज उसमें तस्दीक हो चुकी है PCR टेस्ट के जरिए। और इस हवाले से नीपा अस्पताल के अंदर रवां साल के दौरान 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यूं कराची समेत सिंध भर में मजबूरी एम पॉक्स की जो तादाद है वो 11 तक पहुंच चुकी है। तो इस हवाले से जो अस्पताल की इंतजामिया और मुतल्लिका डॉक्टर हैं, इस शख्स की ट्रेवल हिस्ट्री समेत दीगर जो है वो मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान जो है ये दूसरा केस जो है मंकी पॉक्स का सामने आया है, जो कि नीपा इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में अभी भी जेर इलाज है। तो यूं जो है एयरपोर्ट समेत दीगर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर भी एम पॉक्स जैसी अलामात के साथ आने वाले मरीजों को जो है वो तशखीस करने की हिदायत की गई है और अगर किसी में ये एम पॉक्स की तस्दीक होती है तो उनको आइसोलेशन वार्ड में दाखिल करके इलाज करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम बुध 17 जून को होगी। यौम आशूर जुमा 26 जून को होगा। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। हतमी ऐलान मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम बुध 17 जून को होगी। यौम आशूर जुमा 26 जून को होगा। मुहर्रम का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुहर्रमुल हराम की आमद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने शहर की सड़कों की हालत बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने कहा कि कराची की टूटी सड़कें, बिजली और पानी के मसाइल अज़ादारों के लिए नई आजमाइश बनते दिखाई दे रहे हैं। शाहिद की रिपोर्ट। कराची में मुहर्रमुल हराम की तैयारियां जारी, लेकिन शहर के मसाइल जूं के तूं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने मुहर्रमुल हराम से पहले शहर की हालत पर तशवीश का इजहार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में जनरल सेक्रेटरी MWM मुबशिर हसन ने कहा कि मुहर्रमुल हराम आ गया, लेकिन शहर का इंतजामी स्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए ताकि अशरा मुहर्रम में लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि बिजली की बंदिश किसी भी खुशगवार वाक़े का सबब बन सकती है। कराची एक मोहनजोदड़ो की सूरत इख्तियार कर चुका है। शहर में सड़कों का नाम नहीं है, सीवरेज का पानी रोडों पे बह रहा है, लाइट का हाल आपके सामने है और ऐसे में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होने वाला है। इस मौके पर MWM सिंध के नायब सदर अल्लामा सादिक जाफरी ने खदशा जाहिर किया कि मुहर्रमुल हराम में फिरकावारियत के हवाले से माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हुकूमत को मौसर इकदाम करने की ज़रूरत है। मुहर्रम के आगाज़ से पहले सूबे के अमन ख़राब करने की नाकाम कोशिश करती आ रही है। वो मुहर्रम से पहले तमाम इलाकों में अपने झंडे लगाते हैं। मुहर्रम से 1-2 जुमा और मुहर्रम के दौरान खुतबात में वो आवाम को मुशल करने की कोशिश करते हैं। रहनुमाओं ने कहा कि मुहर्रमुल हराम सिर्फ अकीदत और एहतराम का महीना नहीं, बल्कि इंतजामी सलाहियतों का इम्तिहान भी होता है। लिहाजा हुकूमत और इंतजामिया शहर के मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम करें। कैमरामैन फरहान के साथ अक्सर शाहिद, City 21। विफाकी बजट के आदाद शुमार के बाद मुआशी मंजरनामे पर बहस जारी है। ताजरों, सनतकारों और टैक्स माहिरीन ने बजट को उम्मीदों और तजावीज़ के आईने पर परखना शुरू कर दिया। टैक्स बार के तहत सेमिनार माहिरीन ने बजट में मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर के फ़रोग़ के लिए सहूलियात का मुतालबा किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। तरक्की कारोबारी तबके को सहूलतें देने से मशरूत मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वाज़ेह पॉलिसी नागुज़ीर।
ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے بزنس کمیونٹی کی تجویز اہم قرار۔ کراچی ٹیکس بار ایسوسیشن کے تحت پوسٹ بجٹ 2026-27 سالانہ سیمینار، جس میں ایسوسیشن عہدیداران، ٹیکس ماہرین اور کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسیشن محمود بیکیا نے شکوہ کیا کہ بجٹ میں مینوفیکچرنگ اور کارپوریٹ سیکٹر کے فروغ کے لیے کوئی نمایاں سہولت یا ترمیم نظر نہیں آئی، جبکہ فیس ٹیکس سسٹم سے متعلق مزید آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہ جو کارپوریٹ ٹیکس پیئرز آلریڈی پاکستان کے اندر پاکستان کی ریونیو کلیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے یا کوئی اور سیکٹر ہے جو کہ آلریڈی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو ان کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے یا ان کو انکریج یا ان کی گروتھ کے لیے کوئی ایسی امینڈمنٹ ہماری نظروں سے نہیں گزری جس میں ہم سمجھیں کہ وہ ان کو انکریج کرنے کے لیے کی گئی، جیسے ماضی میں کی جاتی رہی ہے، ٹیکس کریڈٹ دیے گئے، اس بار ایسی کوئی ترمیم ہمیں نظر نہیں آئی۔ ٹیکس بار کے جنرل سیکرٹری شمس انصاری بولے، بجٹ ابھی حتمی مراحل میں نہیں پہنچا، مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ بجٹ میں کچھ جگہوں پر ریلیف دیا گیا، لیکن ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی کو مزید مراعات دینا ہوں گی۔ فائنانس بل ہوتا ہے، بجٹ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے، تو اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی امپلیکیشن دیکھی جاتی ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹراڈکٹری ہے یا جس میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو وہ ہم پروپوز کرتے ہیں ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ۔ سیمینار کے شرکاء نے اس امید ظاہر کی کہ بجٹ کی حتمی منظوری سے قبل کاروباری برادری اور ٹیکس ماہرین کی تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ترمیم کی جائے گی۔ کیمرمین واحد خان کے ساتھ بصیر افتخار، سٹی 21۔ کراچی میں ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتیں جاری، پولیس بھی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متحرک۔ ایک ہفتے کے دوران 34 پولیس مقابلے، 6 اسٹریٹ کرمنلز ہلاک، جبکہ 43 زخمیوں سمیت 52 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ جرائم برقرار، پولیس کے کریک ڈاؤن میں بھی تیزی۔ کراچی پولیس کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ کراچی پولیس اور ملزمان کے مابین گزشتہ ہفتے 34 مقابلے ہوئے۔ مقابلوں کے دوران 6 ملزمان ہلاک ہوئے۔ پولیس نے 43 زخمی ڈاکو سمیت 52 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف نوعیت کے مقدمات میں 976 سے زائد ملزمان پکڑے گئے۔ پولیس کے مطابق منشیات فروشی میں ملوث ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ ملزمان سے 65 کلو گرام چرس اور 4 کلو گرام سے زائد آئس اور کرسٹل اور ہیروئن ملی۔ گرفتار ملزمان سے 130 اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 30 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ کیمرمین واحد خان کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ سندھ پولیس کی جانب سے کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں نمایاں کمی کا دعویٰ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال کے 5 ماہ کے دوران گزشتہ سال کے مقابلے میں 9% کمی آئی۔ سینٹرل پولیس آفس سے جاری اسٹریٹ کرائم کے اعداد و شمار سٹی 21 نے حاصل کر لیے۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ جرائم میں کمی کا دعویٰ، امن و امان پر سوال برقرار۔ سندھ پولیس نے کراچی سمیت سندھ بھر میں جرائم میں نمایاں کمی کا دعویٰ کر دیا۔ سینٹرل پولیس آفس سے جاری تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق رواں سال کے 5 ماہ کے دوران کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں 9% کمی آئی۔ رواں سال کے 5 ماہ کے دوران اسٹریٹ کرائم کی 25,457 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ گزشتہ برس ان وارداتوں کی تعداد 28,033 تھی۔ ڈکیتی مزاحمت پر 5 ماہ کے دوران 28 افراد قتل ہوئے۔ گزشتہ برس 5 ماہ میں 45 افراد مارے گئے تھے۔ 5 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 90 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال زخمی ہونے والوں کی تعداد 145 تھی۔ رواں سال موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں اضافہ ہوا۔ 5 ماہ کے دوران 7,789 موبائل فونز چھینے گئے۔ 765 گاڑیاں چھینی و چوری کی گئیں۔ گزشتہ سال 5 ماہ کے دوران 887 گاڑیاں چوری ہوئی تھیں۔ 5 ماہ میں 16,903 موٹر سائیکلیں چھینی و چوری کی گئیں۔ گزشتہ برس ان کی تعداد 19,860 تھی۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں گزشتہ برس کے مقابلے میں مجموعی طور پر 9.19% کمی ہوئی۔ معراج اختر، سٹی 21۔ سندھ پولیس میں بڑی تبدیلیاں، آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا اہم نوٹیفیکیشن جاری۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس میں بڑی تبدیلیاں، آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا اہم نوٹیفیکیشن جاری۔ آصف احمد بگیو BS-19 AIG انفارمیشن ٹیکنالوجی CPO سندھ تعینات۔ آصف احمد بگیو کو اضافی چارج AIG جینڈر کرائم HR CPPO سندھ بھی سونپ دیا گیا۔ عزیر احمد BS-18 AIG ایڈمنسٹریشن اسپیشل برانچ سندھ کراچی تعینات۔ بشیر احمد کو ایڈیشنل IG کراچی رینج کے خدمات کے حوالے کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں سندھ پولیس میں، آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا اہم نوٹیفیکیشن جاری۔ آصف احمد بگیو AIG انفارمیشن ٹیکنالوجی CPO سندھ تعینات۔ آصف احمد بگیو کو اضافی چارج AIG جینڈر کرائم HR CCPO سندھ بھی سونپ دیا گیا۔ بات کریں گے اس حوالے سے مبشر حسین سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، جیسے کہ سندھ پولیس میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ آئی جی سندھ جاوید
عالم اوڈو کا اہم نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں آصف احمد بھگیو کو PS-19 AIG انفارمیشن ٹیکنالوجی CPO سندھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو آصف احمد بھگیو کو اضافی چارج AIG جینڈر کرائم HRCC کا بھی جو ہے وہ سپرد کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے عزیز احمد AIG ایڈمنسٹریشن اسپیشل برانچ سندھ کراچی تعینات ہوئے ہیں، جبکہ بشیر احمد کنہارو PS-18 کو ایڈیشنل IG کراچی رینج کی خدمات حوالے کر دی گئی ہیں۔ تمام تقرری اور تبادلوں کا باقاعدہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتیں جاری ہیں۔ پولیس بھی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متحرک۔ ایک ہفتے کے دوران 34 پولیس مقابلے، 6 اسٹریٹ کرمنلز ہلاک، جبکہ 43 زخمیوں سمیت 52 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ جرائم برقرار، پولیس کے کریک ڈاؤن میں بھی تیزی۔ کراچی پولیس کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ کراچی پولیس اور ملزمان کے مابین گزشتہ ہفتے 34 مقابلے ہوئے۔ مقابلوں کے دوران 6 ملزمان ہلاک ہوئے۔ پولیس نے 43 زخمی ڈاکو سمیت 52 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف نوعیت کے مقدمات میں 976 سے زائد ملزمان پکڑے گئے۔ پولیس کے مطابق منشیات فروشی میں ملوث ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ ملزمان سے 65 کلو گرام چرس اور 4 کلو گرام سے زائد آئس اور کرسٹل اور ہیروئن ملی۔ گرفتار ملزمان سے 130 اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 30 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ سندھ پولیس کی جانب سے کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں نمایاں کمی کا دعویٰ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال کے 5 ماہ کے دوران گزشتہ سال کے مقابلے میں 9% کمی آئی۔ سینٹرل پولیس آفس سے جاری اسٹریٹ کرائم کے اعداد و شمار سٹی 21 نے حاصل کر لیے۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ جرائم میں کمی کا دعویٰ، امن و امان پر سوال برقرار۔ سندھ پولیس نے کراچی سمیت سندھ بھر میں جرائم میں نمایاں کمی کا دعویٰ کر دیا۔ سینٹرل پولیس آفس سے جاری تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق رواں سال کے 5 ماہ کے دوران کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں 9% کمی آئی۔ رواں سال کے 5 ماہ کے دوران اسٹریٹ کرائم کی 25,457 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ گزشتہ برس ان وارداتوں کی تعداد 28,033 تھی۔ ڈکیتی مزاحمت پر 5 ماہ کے دوران 28 افراد قتل ہوئے۔ گزشتہ برس 5 ماہ میں 45 افراد مارے گئے تھے۔ 5 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 90 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال زخمی ہونے والوں کی تعداد 145 تھی۔ رواں سال موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں اضافہ ہوا۔ 5 ماہ کے دوران 7,789 موبائل فونز چھینے گئے۔ 765 گاڑیاں چھینی و چوری کی گئیں۔ گزشتہ سال 5 ماہ کے دوران 887 گاڑیاں چوری ہوئی تھیں۔ 5 ماہ میں 16,903 موٹر سائیکلیں چھینی و چوری کی گئیں۔ گزشتہ برس ان کی تعداد 19,860 تھی۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں گزشتہ برس کے مقابلے میں مجموعی طور پر 9.19% کمی ہوئی۔ معراج اختر، سٹی 21۔ سندھ پولیس میں بڑی تبدیلیاں، IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کا اہم نوٹیفیکیشن جاری۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس میں بڑی تبدیلیاں، IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کا اہم نوٹیفیکیشن جاری۔ آصف احمد بھگیو BS-19 AIG انفارمیشن ٹیکنالوجی CPO سندھ تعینات۔ آصف احمد بھگیو کو اضافی چارج AIG جینڈر کرائم HRCPPO سندھ بھی سونپ دیا گیا۔ عزیر احمد BS-18 AIG ایڈمنسٹریشن اسپیشل برانچ سندھ کراچی تعینات۔ بشیر احمد کو ایڈیشنل IG کراچی رینج کے خدمات کے حوالے کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں سندھ پولیس میں۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کا اہم نوٹیفیکیشن جاری۔ آصف احمد بھگیو AIG انفارمیشن ٹیکنالوجی CPO سندھ تعینات۔ آصف احمد بھگیو کو اضافی چارج AIG جینڈر کرائم HRCPO سندھ بھی سونپ دیا گیا۔ بات کریں گے اس حوالے سے مبشر حسین سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، جیسے کہ سندھ پولیس میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کا اہم نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں آصف احمد بھگیو کو PS-19 AIG انفارمیشن ٹیکنالوجی CPO سندھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو آصف احمد بھگیو کو اضافی چارج AIG جینڈر کرائم HRCC کا بھی جو ہے وہ سپرد کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے عزیز احمد AIG ایڈمنسٹریشن اسپیشل برانچ سندھ کراچی تعینات ہوئے ہیں، جبکہ بشیر احمد کنہارو PS-18 کو ایڈیشنل IG کراچی رینج کی خدمات حوالے کر دی گئی ہیں۔ تمام تقرری اور تبادلوں کا باقاعدہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔